السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند احباب ایسے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے اس دور کے فتنوں کو سمجھایا ہے اور اس کو ختم کرنے کے تدابیر بتلائے ہیں۔ ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا، ایسی زبان میں تاثیر رکھی تھی اور ایسے جذبات، ایسی فکریں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا کہ اس سارے ہندوستان کو، سارے ایشیا کو، ساری دنیا کو بدلنے کے قائل تھے۔ زبان میں ایسی تاثیر، بیان میں ایسی تاثیر کہ سامنے والے اپنے خیالات کو بدل دیتے تھے، اپنے نظریات کو، اپنے جذبات کو، اپنی فکروں کو بدل دیتے تھے۔ ایک ایک شخص وقت کا امام بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ ہندوستان میں ایک ایسا دور چل رہا تھا، غلامیت، ان سے آزادی کا تصور انسانوں نے ختم کر دیا تھا، ہندوستانیوں نے آزادی کا تصور ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کو ایسا پیدا کیا کہ سارے ہندوستانیوں کے دلوں سے یہ تصور ختم ہو گیا۔ غلامیت کے تصور سے نکال کر آزادی کے تصورات کو دلوں میں پیوست کر دیا۔ جس علاقے میں جاتے، جس ملک میں جاتے، فتح کر کے ہی آتے۔ ایسے دلائل، ایسے حقیقی دلائل اور علمی دلائل کے سامنے والا متاثر ہو ہی جاتا، چاہے وقت کا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو، سامنے فرعون وقت کھڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات سے متاثر ہو ہی جاتا۔ انہی میں سے حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ایسا خاندان کہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کہ احباب سے، اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ آج بھی انہی کے خاندان کی شخصیت ساری دنیا کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ۔ انہی کے خاندان میں سے شبیر عثمانی صاحب، ان کے والد محترم فضل الرحمان صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، وقت کے مجدد کہلائے جاتے تھے۔ آپ کا نام دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے والد محترم کا دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمانی صاحب کی پیدائش بجنور میں ہوئی تھی، 11 محرم 1305 میں۔ خاندانی اور علمی نسبت بچپن سے نمایاں تھا، کھیل کود کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مدرسے میں داخلہ 7 سال کی عمر میں ہوا، قرآن حفظ کرنا شروع کیے، صبح میں تعلیم حاصل کرتے، مدرسے کے ختم پر اساتذہ کے پاس آ جاتے اور اساتذہ کی خدمت میں لگے رہتے، اور اس کے بعد جب گھر جاتے تو عبادت میں لگ جاتے، قیام اللیل میں لگ جاتے۔
اور قیام اللیل میں اضافہ ہو ہی رہا، تو اس کی وجہ سے حضرت پر کافی بوجھ پڑ رہا تھا، صحت پر اثر ہوا، تو ان کی والدہ کی شکایت پر حضرت نے قیام اللیل کو اعتدال کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ اعتدال سے بڑھ گئے، تہجد کی نماز میں اضافہ ہو رہا تھا، دیگر اعمال میں اضافہ ہو رہا تھا، تو والدہ کی شکایت پر اعتدال پر آ کر قیام اللیل میں لگ گئے۔ آپ کے اساتذہ کا نام حافظ محمد عظیم دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حافظ نامدار خان صاحب، منشی منصور صاحب، شیخ الہند محمود رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام رسول صاحب، حکیم محمد حسن صاحب، محمد یاسین شیر کوٹی صاحب، مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب، اور حافظ احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر اساتذہ ہیں۔ ان بڑے اکابرین سے، وقت کے بڑے بڑے اکابرین سے علم حاصل کیا۔ ربیع الثانی 1319 میں دیوبند میں داخل ہوئے، اور 1325 میں دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ تدریس فراغت کے بعد آپ مدرسہ فتح پور دہلی میں بحیثیت صدر مدرس گیا۔ آپ وہاں پر حدیث کی بڑی کتاب صحیح مسلم پڑھانے لگے۔ 1328 سے 1346 تک دیوبند میں رہے۔ کسی وجہ سے آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر جامعہ اسلامیہ ڈھابیل چلے گئے۔ پھر اس کے بعد 1355 میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اصرار پر، ان کی تحریک پر دوبارہ دیوبند واپس آ گئے، اور آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ آپ کے تلامذہ، مشہور تلامذہ، ایسی تعلیم، ایسے جذبات، ایسی فکر سے پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات ان کے تلامذہ میں منتقل کیا، تو ایک ایک شاگرد وقت کا امام بن گیا۔ نام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ، ادریس کھاندلوی رحمت اللہ علیہ، شفیع دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، ایک ایک تاریخ کا پنہ ہے، ان کا ایک ایک دن کیسے گزرا ہے ان اکابرین کا، اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں کیسے اپنے اساتذہ کا ساتھ دیے ہیں، اور ان کی فکروں کو سارے عالم میں کیسے منتقل کیے ہیں۔ آسان ہو جاتا ہے بولنا کہ اکابرین نے ایسا کام کیا، آ کر بیان کرنا، سامنے والے کو متاثر کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تحقیق سے بات معلوم ہوئی ہے، محققین نے تحقیق کیا ہے کہ کس چیز سے انسان ڈرتا ہے، تو موت کا درجہ تھا 5ویں نمبر پر، اور تقریر کا درجہ تھا پہلے نمبر پر۔ سب سے زیادہ انسان تقریر سے ڈرتا ہے۔ تو اکابرین جب آ کر یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچانا، اللہ کے منشے کو بندوں کو سمجھانا، اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے یہ بتلانا، کھڑے کر دینا وقت پر آسان نہیں ہوتا۔ خود بھی کھڑے ہو جانا، سامنے والے کو بھی کھڑے کرنا، خود کے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے، سامنے والے کے عقائد بھی مضبوط رکھنا ہے۔
آپ کے تصانیف، ایک ایک کتاب، اکابرین کے اقوال کو آپ سنیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ کہ کیسے آپ نے ان کتابوں کو لکھا۔ ہر فن میں ماہر تھے آپ۔ علم الکلام کتاب کا نام ہے، علم الکلام، العقل والنقل، اعجاز القرآن، تفسیر قرآن، حجاب شرعی، الشہاب الثاقب۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن پر حواشی، جو حواشی حضرت نے لگائے ہیں، اس پر کئی اکابرین کے پرچے لکھے ہوئے۔ آپ نے کیسے محنت کی ہے، آپ کے کیسے حواشی تھے، اکابرین نے لکھا ہے۔ فتح الملہم، فضل الباری، صحیح مسلم کی شرح، صحیح بخاری کی شرح اور دیگر کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد انگریز جب یہاں پر تھے تو ہندوستان کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقائد کو، خیالات کو، فکروں کو، جذبات کو ختم کرنے کی بھی سازشیں چل رہی ہیں۔ صرف ان کا منشا زمین کو ہڑپنا نہیں ہوتا، ان کا منشا اصل میں ذہنوں پر طاری ہونا ہوتا ہے۔ ان کو اصل میں زمین نہیں ہے، انسان کے ذہنوں پر غالب ہونا ہے۔ ان کی تحقیق یہی ہے کہ کیسے انسانوں کے ذہنوں پر ان کو غلام بنا لے۔ اسی دوران میں ایک مسئلہ اٹھا تھا جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایسی چال چلی کہ خلافت ختم ہو گئی، تو اس دور میں سعودی عرب قائم ہوئی، تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی مزارات ہیں، پرانی چیزیں ہیں، ان سب کو شہید کر دیا جائے۔ جتنے بھی پرانے دور کے چیزیں تھیں، مزارات تھے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد کا موقع ہے، وہاں پر آ کر مسئلہ تھم گیا، اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اب مشورہ کیا جائے، کیونکہ ساری دنیا میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی۔ تو سارے عالم کے بڑے بڑے اکابرین کو بلایا گیا مشورے کے لیے کہ گنبد خضرا کو شہید کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اپنے اپنے دلائل پیش کریں۔ حکومت کی دلیل یہ تھی کہ لوگ یہاں بدعات و خرافات میں ملوث ہو رہے ہیں، اسی لیے یہاں کی جتنی نشانیاں تھیں ان سب کو ختم کر رہے ہیں، انہی میں سے گنبد خضرا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو بڑے بڑے اکابرین آئے تھے۔ آخر میں حضرت عثمانی صاحب، شبیر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر، حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل اور مدلل بحث کی۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد سلطان ابن مسعود نے کہا، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ کے خیالات اور بیان میں بہت رفعت ہے اور دقیق مسائل پر مشتمل ہے، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے دلائل کو پیش کیا ہے کہ ہم آپ کے بیان سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد مسئلہ تھم گیا، گنبد خضرا کو شہید کرنے سے روک دیا گیا، اور دیگر اکابرین کے بھی دلائل تھے،
ان کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے گنبد خضرا کو شہید کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد 1919 میں جمعیت العلماء کا قیام عمل میں آیا، جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، حضرت اس کے رکن بھی تھے۔ آپ جمعیت علماء کے تمام اجلاسوں میں شریک رہے اور 1945 تک جمعیت علماء سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے علیحدگی اختیار کی 1944 میں، اس لیے علیحدہ ہوئے کیونکہ آپ قیام پاکستان کے حامی تھے اور جمعیت علماء ہند اس کے خلاف تھے۔ ایک قومی کے حامی تھے جمعیت علماء ہند، نہیں، دو قومی کے حامی تھے جمعیت علماء ہند اور حضرت تھے ایک قومی، اسی لیے آپ نے جمعیت علماء ہند کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کی تحریک شروع کی اور قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کے اچھے تعلقات۔ 1945 میں آپ باضابطہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو حضرت مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ کراچی میں وہیں پر رہ گئے۔ پاکستان دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے، مسلم لیگ کے مجلس عاملہ کے رکن رہے اور شرعی دستور ساز کمیٹی کے صدر مقرر رہے، لیکن آپ نے کوئی سرکاری عہدے کو قبول نہیں کیا۔ آپ مشیر رہے ہیں لیکن کسی سرداری عہدے کو قبول نہیں کیا۔ 1949 میں آپ کو بخار ہوا اور سینے میں تکلیف شروع ہوئی۔ صرف چند گھنٹوں کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی، آپ اس دنیا فانی سے رخصت فرما ہو گئے۔ بہت بڑی شخصیت، آپ حدیث میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عزیز رہے۔ آپ کی کتاب تفسیر عثمانی، اس کتاب کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ جب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ یعنی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرض الوفات کے وقت آپ کے پاس گئے تو حضرت نے اپنا سارا کتب خانہ وقف کر دیا تھا، لیکن دو کتابیں، شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر عثمانی اور ایک کتاب ہے جمع الفوائد، یہ دو کتابیں آپ نے وقف نہیں کی۔ میں ان دو، حضرت فرماتے تھے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں ان دو کتابوں کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام اس کتاب کا ہے۔ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تفسیر قرآن آپ نے لکھ کر دنیا اسلام پر بڑا احسان کیا ہے، دنیا اسلام پر بڑا احسان کیا ہے تفسیر عثمانی میں۔ عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی روح کار فرما ہے۔ اکابرین کا پڑھنا الگ ہوتا ہے، ہمارا پڑھنا الگ ہوتا ہے۔ سارے عالم کو سامنے رکھ کر، ساری فکروں کو سامنے رکھ کر، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اکابرین ہر ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ سامنے والا کس مقصد سے پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، کیا سوچ ہے، تو اکابرین کے اقوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسی شخصیت گزری ہوئی۔ اس زمانے میں آریہ الگ سے محنت کر رہی ہے، شیعیت الگ سے محنت کر رہی ہے، قادیانیت الگ سے محنت کر رہی ہے،
انگریز الگ سے محنت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال بادشاہ اتا ترک اس کے سوچ رکھنے والے، اس کی فکریں رکھنے والے پڑوسی ملک میں بھی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال بادشاہ کی جو سوچ ہے وہی سوچ، وہی نظریات پاکستان میں بھی ہے. اور دیگر فرقے، ان سارے فرقوں کو حضرت نے سنبھالا ہے. شیعیت کا غلبہ دکن میں حیدرآباد سر چڑھ کر چل رہا تھا. حضرت کی ایک تقریر نے بادشاہ وقت کو متاثر کر دیا. تقریر کی، صحابہ کے فضائل بتلائے، عظمت بتلائی، تو 15 منٹ سے زیادہ کئی ایک گھنٹے گزر گئے. بادشاہ وقت آ کر ہندوستان ڈیکن کا کہنے لگا کہ آپ یہیں پر رک جائیں، ہم آپ کا ہر ماہانہ وظیفہ آپ کو دیں گے، یہیں رک جائیں، آپ کی سخت ضرورت ہے. ایسی مؤثرانہ تقریر، ایسی فکریں، ایسے جذبات یوں ہی آ کر بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا. اللہ کے منشے کو، صحابہ کے جذبات کو، ان کی فکروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو، ان کی فکروں کو سامنے والے میں پیوست کرنا ہوتا، دلوں میں بسانا ہوتا. جو گندے خیالات، جو رسومات، بدعات ان کے دلوں میں پیوست ہو چکے تھے، ان کو ختم کرنا، ان کے بعد صحابہ کی عظمتوں کو ڈھالنا، اکابرین کی محنت ہوا کرتی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جلسے میں تھے. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بلایا اور بلا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اب ہمیں موت کی فکر نہیں، آپ ہمیں اب بلا لیجیے، کیونکہ اب پیدا ہو چکے ہیں دین کی محنت کرنے والے. اپنی پگڑی اتار کر حضرت اپنی پگڑی شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر مبارک. کسی کی تعریف اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کرنا معمولی بات نہیں ہے. کسی کی تعریف حضرت نہیں فرمایا کرتے، لیکن ایک مجلس جہاں پر کئی ایک لوگ موجود تھے، کثیر تعداد بھیڑ تھی، وہاں پر بلا کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب موت کی کوئی فکر نہیں، دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں. اس کے بعد انگریزوں سے کیسے محنت کی، کیسے ان سے بائیکاٹ کیا جائے، کیسے تدابیر اختیار کیا جائے، اس پر محنت ہوئی، اس پر فتوے لکھے گئے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تمام اکابرین کی فتوے جمع کر رہے تھے. حضرت کا 32 صفحہ فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بہت متاثر ہوئے اور جہاں پر بھی جاتے تھے تو حضرت کو لے کر جاتے تھے اور اپنا جانشین حضرت کو منتخب کر دیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں. مجھے اطمینان ہے اس شخص پر، اگر میں نہیں گیا اس کی بات سن لیں، اس کو بلا لیں. ایسی شخصیت گزری ہے. ترجمان قاسمی کہا گیا، قاسم ثانی کہا گیا، علم الکلام کی وجہ سے. ایسی اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر دی، سامنے کو مثالوں سے سمجھا دیتے. ایک مرتبہ گائے کھانے کے سلسلے میں ساروں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں اب نہیں کھائیں گے، چلو. تو حضرت گئے وہاں، سارے لوگوں کو جمع کیا اور قرآن کریم کی مثالیں دے دے کر سمجھا رہے تھے. ایک مثال سے سمجھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ اب شہد نہیں کھائیں گے. اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ ایک چیز مباح ہے، اب اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کہ ایک مباح چیز سے رک جائیں، تو ہم کیسے ایک ادنا انسان ہے، ایک عاجز مخلوق ہے، ہم کیسے ایک مباح چیز کو ہم پر حرام کر سکتے ہیں، اس چیز سے رک سکتے ہیں اور لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ایک مباح چیز کو روک دیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ جیسی ہستی کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ افغانستان کا بادشاہ امان اللہ فوراً جاتا ہے اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں سے آپ فتویٰ لکھیں۔ تو تنبیہ فرماتے ہیں، تو عقل ٹھکانے پر آتے ہیں۔ پردے کا اہتمام کرنا اس وقت کی بادشاہ رانی سے کہہ رہے ہیں، ملک کو بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان اکابرین کے قدموں میں ڈال دیا۔ اکابرین کی زبان، ہندو جب اکابرین کی تقریر کو سنتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ماں سرسوتی اس کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ ماں سرسوتی ان کے ہاں علم کا خدا سمجھتا، ابھی بھی وہی عقیدہ ہے۔ ایگزام دینے سے پہلے ماں سرسوتی کے پاس جاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے اکابرین بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ماں سرسوتی اس کے اندر آ گئی، گویا ماں سرسوتی بیان کرتے ہیں۔ ایسے جذبات تھے ہمارے اکابرین، سادہ مزاج، اخلاق اعلیٰ۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، حضرت آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس آئیں گے اور چائے پئیں گے۔ معمولی سا آدمی تھا، سارے لوگ حیران پڑ گئے، یہ معمولی آدمی ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں میں ہی جاؤں گا، میں اس سے وعدہ کیا۔ اکابرین کی زندگیوں کو بیان کرنا اس لیے ہے کہ انہوں نے کیسے دور میں کیسی محنت کی ہیں، کیسے قربانیاں کی ہیں، کیسے جذبات ان کے اندر تھے، کیسے فکریں ان کے اندر تھے، کیسے ملکوں کو ایک ملک کو قائم کر دیا، ایک ملک کو علیحدہ کر دیا۔ بادشاہ وقت کو اپنی قرآن کریم پر لانے پر اور اس پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے اکابرین کے واقعات کو بیان کرنا مقصود اس لیے ہے کہ ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے، انہی خیالات کو اوڑھنا بچھونا ہے، جذبات کو لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان کی جو فکریں تھیں، ان کی جو تڑپ تھی، ان کے جو بیان کرنے کا طریقہ تھا، خیالات تھے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کی زندگیوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔